مدنی دور کا یہ 67واں خطبہ ہے، جس کا عنوان ہے غزوہ بنی قریظہ۔ 30/3/2012 کو یہ خطبہ مسجد طاہرہ مالیگاؤں میں دیا گیا تھا۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير۔ حضرات گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ سن 5 ہجری چل رہا ہے، جس میں غزوہ احزاب کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا تھا، جس کو غزوہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے، اس واقعے کا آج ذکر خیر ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی کہ جب کفار مکہ اور دیگر قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، اس وقت بنو قریظہ کا جو یہودی خاندان تھا، یہ وہ آخری خاندان تھا جو مدینے میں باقی بچا تھا، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور آپس میں صلح کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایسے نازک صورتحال میں جب ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کیا، کفار مکہ اور قبیلہ بنو غطفان والوں کے ساتھ انتہائی نازک ترین حالات میں مل گئے، بالآخر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہ غزوہ جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، انتہائی جو ہے اچھی طریقے سے اور اللہ رب العالمین کی مدد سے انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اتنے دنوں سے بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے تھے، سخت سے ٹھنڈی کی شدت کو برداشت کر رہے تھے، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے خندق کھول چکے تھے، لہذا تکان سے بالکل پریشان تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا، اللہ کی مدد آئی، تو یہ لوگ جلدی جلدی مدینہ پہنچ کر آرام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ پہنچے، غسل کر کے آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ حضرات نے ہتھیار اتار دیا ہماری جماعت میں؟ اور ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارا ہے۔ جب تک اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیا جائے اور مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے فتنہ پروروں سے صاف ستھرا نہ کر دیا جائے اور مدینہ منورہ کو جب تک امن و امان کی حالت میں نہ بنا دیا جائے، تب تک تو ہمارا ہتھیار نہیں اتر سکتا ہے۔ لہذا آپ تیار ہو جائیے اور ابھی وہاں چلنا ہے۔ بنو قریظہ کی جانب انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ابھی وہاں چلنا ہے اور ان لوگوں کی خبر گیری کرنا ہے، کیونکہ یہ قوم اگر مدینہ میں موجود رہے گی تو ہمیشہ فتنہ و فساد مدینہ میں موجود رہے گا۔ کوئی موقع یہ اور کوئی دقیقہ یہ چھوڑیں گے نہیں مسلمانوں کو ستانے کا اور ان کو ایذا پہنچانے کا۔ جب بھی موقع ہاتھ آئے گا فوراً اس میں شریک ہو جائیں گے۔ لہذا ان کا قلع کما کرنا اور ان کا یہاں سے صفایا کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ ابھی پہنچے ہیں، ابھی عصر کی نماز بھی نہیں ادا کیا، بعض روایتوں میں ظہر کی نماز کا بھی تذکرہ پایا جاتا ہے، تو وہ لوگ چل کر کے یہ نماز بنو قریظہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اس طریقے سے اجلت کے ساتھ صحابہ کرام کو اس میں شرکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روانہ کیا
اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہتھیار پہن کر کے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آپ بھی جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے. بنو غنم کے پاس جب آپ کا گزر ہوا وہاں کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہاں ابھی کسی کا گزر ہوا ہے یہاں سے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں یہاں سے ابھی دہیا کلبی گئے ہیں. وہ گھوڑے پہ سوار تھے اور سر کے اوپر سفید ریشم کا امامہ لگائے ہوئے تھے اور کچھ کہا تو نہیں لیکن ادھر سے ان کا گزر ہوا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے انسانی شکل میں تو دہیا کلبی جو صحابی تھے انہی کی شکل میں آتے تھے. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ دہیا کلبی ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو بنی قریظہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں. ہم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ حضرات جلدی سے آئیے, ہم وہاں جا کر کے پہلے ان کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کے اندر ہم زلزلہ پیدا کرنے والے ہیں. خوف و ہراس ان کے دلوں میں ہم بھر دیں گے قبل اس کے کہ آپ حضرات پہنچے وہاں ان کے دل مارے آپ لوگوں کے خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا اسلامی پرچم تھمایا اور سب سے پہلے ان کو روانہ کیا. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب باہر جاتے تھے مدینے سے تو ان کو وہاں کی ذمہ داری سونپ کر کے جاتے تھے اور وہی نماز کی امامت بھی لوگوں کی کرایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو لے کر کے وہاں سب سے پہلے پہنچ گئے. جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ سوچا کہ شاید یہ کچھ لوگ ڈرانے دھمکانے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ اوپر ہی سے انہوں نے گالی گلوچ دینا شروع کر دیا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل کی گھبراہٹ اور ان کی پریشانی بڑھ گئی. انہوں نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور سارے کے سارے لوگ اندر چھپ گئے. کوئی اوپر باقی نہ رہا. جو لوگ ابھی گالیاں دیتے تھے وہ لوگ بھی جو ہے مارے ڈر کر کے اندر ہو گئے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 25 دنوں تک چلتا رہا. بعض روایتوں میں اس کی تعداد کچھ اور کم بتائی گئی ہے. یہ لوگ جس قلعے میں تھے وہ قلعہ ہر قسم کے ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا. اگر یہ لوگ چاہتے تو قلعہ بند ہو کر کے مسلمانوں سے مہینہ نہیں بلکہ کئی مہینے تک اندر سے مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں خوف و ہراس ڈال دیا تھا لہذا ان کے اندر طاقت نہیں رہی. ایک تیر بھی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر نہیں چلایا اور نہ مسلمانوں کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تھوڑے ہی دنوں میں گھبرا گئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قلعہ سے اترنے کے لیے تیار ہو گئے. اس درمیان میں مختلف قسم کی سفارشی باتیں ہوتی رہی. ایک دوسرے کے پاس پیغام آتے اور جاتے رہے. ان لوگوں نے یہ کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اندر آنے کی اجازت دیجیے, ہم ان سے رائے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے, قبیلے اوس کے لوگوں سے پہلے زمانے میں بنو قریظہ سے معاہدہ رہا کرتا تھا. قبیلے خزرج کے لوگوں کا معاہدہ قبیلے بنو قینقاع سے رہتا تھا اور ان لوگوں کا معاہدہ قبیلے اوس سے رہتا تھا. چنانچہ یہ یہودی قبیلے مدینہ منورہ کے باشیوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر کے یہ ان کا ساتھی بنا رہتا تھا اور وہ ان کا ساتھی بنا رہتا تھا اور اس طریقے سے دونوں قبیلے جو یہودی قبیلے سے آپس میں ملے رہتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کی فروخت ان مدینہ کے باشیوں سے کرتے رہتے تھے. بہرحال ان لوگوں کو اعتماد تھا کہ ابو لبابہ سے رائے مشورہ کریں گے تو کوئی اچھی رائے پیش کریں گے. جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ان کے قلعے کے اندر تو ان کو تمام لوگوں نے گھیر لیا. خواتین, بچے, بوڑھے تمام لوگوں نے گھیر لیا اور ان سے رائے طلب کرنے لگے.
پوچھنے لگے کہ آخر ایسی صورتحال میں ہم لوگ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آپ لوگ قبول کر لیں. ان لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ہم لوگ قبول کر لیں تو کیا ہوگا. زبان سے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنے گلے کے جانب ایسے اشارہ کر دیا، یعنی اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ سب لوگ جو لڑائی کرنے والے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. بات قوم نے سمجھ لیا کہ ابو لبابہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس عمل پر اتنی ندامت ہوئی، اتنی پشیمانی ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک راز کی بات جو ہم کو ابھی نہیں بتانا چاہیے، جب تک آپ کی جانب سے کسی چیز کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک اس کا کہنا اور اس کا بتانا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. لہذا ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا جرم کر لیا، اب میں کس منہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. چنانچہ وہ وہیں سے اٹھے، سیدھے مسجد نبوی چلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کیا اور اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک کھمبے میں لے جا کر کے باندھ لیا اور کہا کہ مجھ کو کوئی بھی آدمی نہیں کھولے گا جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تبھی مجھ کو سمجھیے کہ چھٹکارا ملے گا، لہذا کوئی دوسرا آدمی اس میں ہاتھ نہ لگائے. ان کی بیوی آتی تھی، کھانے کے وقت کھانا دے دیتی تھی اور نماز کے لیے ان کی رسیاں کھول دیتی تھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اسی کھمبے میں جو ہے اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے. اس طریقے سے چند ایام گزر گئے. لوگوں نے کچھ نرمی کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہر ایک کو منع کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سیدھے میرے پاس چلے آتے، جو بھی غلطی ہو گئی تھی تو میں ان کے لیے توبہ استغفار کر دیتا اور مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا، سیدھے اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے مسئلے کو کر دیا، لہذا اب میں اس مسئلے میں دخل بھی نہیں دے سکتا ہوں اپنی طرف سے. میرے پاس آتے، مجھ سے جو تدبیر بنتی اللہ رب العالمین سے درخواست کرتا، توبہ استغفار کرتا اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین میرے توبہ اور استغفار کو قبول کر لیتا. لیکن مجھ کو چھوڑ دیا انہوں نے اور سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. تب اللہ کی جو مرضی ہوگی سو وہ کرے گا. بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 25 دن گزر گئے اسی حالت میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے توبہ کو قبول کیا اور ان کی جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا، اور جو توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کیا تو اس توبے کا بھی تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے. چنانچہ وہ کھمبا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا، وہ کھمبا آج بھی شاعریہ ابو لبابہ کے نام سے موجود ہے. اس کھمبے میں آج تک ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی کھمبا ہے جنہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کھمبے میں باندھا ہے. جو حجاج کرام جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں انہوں نے دیکھا ہوگا، اگر توجہ کی ہوگی کہ ایک کھمبے پر جو اصل مسجد نبوی ہے جہاں پر روضۃ من ریاض الجنہ پڑتا ہے، اس کے تھوڑے سے کنارے پر وہ کھمبا آج بھی موجود ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے جب ان کے توبہ کو قبول کیا اور اس کی بشارت قرآن کریم کے ذریعے سے دی گئی اور فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم، کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلطی کیا، گناہ کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف آ کر کے اللہ رب العالمین سے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ برے اعمال بھی کر ڈالے. چنانچہ یہ عمل بھی برا تھا کہ ایک راز کی بات کو ظاہر کر دیا جائے.
تو اچھے اور برے دونوں عمل خلط ملط ہو گئے. بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کے توبہ کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو گویا کہ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور یہی آیت ان کے توبہ کے قبول پر دلیل تھی. جب آیت کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ رات کے وقت آیت کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. انہوں نے کہا کہ اس کی اطلاع لوگوں کو دے نہ دیں تو بہت خوشی کی بات ہے. آپ نے کہا کہ ابھی رات کے وقت ان کو اطلاع مل جائے گی تو رات بھر آپ لوگ سونے نہیں پاؤ گے، سارے لوگ ابھی امٹ پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، لہذا کسی کو اطلاع نہ دیجیے. صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ آیت سنائی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کے قبول کرنے کی بشارت دی. اور جب یہ بشارت لوگوں نے سنی تو بہت سارے لوگ دوڑ پڑے اس رسی کو کھولنے کے لیے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرے اس رسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں کھولے گا. چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس رسی کو کھولا. ادھر صورتحال یہ تھی قلعے کی کہ کعب ابن اسد القرظی جو اس خاندان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے اب نتیجہ تو واضح ہے، میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے وہ اس منحوس کا نتیجہ ہے. حوی ابن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا، جو تمام لوگوں کو بلا کر کے آیا تھا اور جو اس کے قلعے میں گیا تھا، اس نے قلعے کا دروازہ نہیں کھولا تھا. اس کو آگ دلایا کہ ایک وقت کے کھانا دینے کی وجہ سے تم ڈرتے ہو، اس لیے قلعے کا دروازہ نہیں کھولتے. بہرحال جب قلعے کا دروازہ کھول دیا تو اسی نے اس کو گھما پھرا کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ شکنی پہ جو ہے اکسایا تھا. اس نے کہا کہ یہی یہ منحوس ہے جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آپ تمام حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت میں اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور جن کی نشانیاں تم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہو اور سب کو معلوم ہے کہ یہ نبی اور رسول ہے، کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں ہے. لیکن مارے حسد کے اور مارے جنم کے تم لوگ ان پر ایمان نہیں لائے ہو، لہذا آج بھی موقع ہے، آج بھی ابھی موقع ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام لوگ ایمان لے آئیے، اور اس طریقے سے جب ایمان لے آؤ گے تو یقیناً وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کی اپنی جو غلطی تھی اس دین پہ قائم رہنا، گویا کہ اس غلطی سے ہم نے توبہ کر لیا اور جب دین اسلام میں شامل ہو گئے تب وہ رسول پھر کوئی انتقام ہم لوگوں سے نہیں لیں گے. تو آپ لوگ جس طریقے سے عزت احترام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اس طریقے سے پھر زندگی گزاریں گے. قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا دین تو نہیں بدل سکتے ہیں اور ان کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے ہیں. کہا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک تدبیر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو ابھی قتل کر دو، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کر دو، کیونکہ معلوم ہے کہ کسی کو بچنا ہے نہیں. لہذا اس کے بعد اب جو لڑنے والے ہیں تو وہی باقی رہیں گے. اب دل و جان کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف حملہ کرو، اتنا شدید حملہ کرو کہ یا تو زندہ رہیں گے اور یا تو اس حملے میں ہم بھی ختم ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اپنے بال بچوں کی گردنوں کو اپنی ہاتھوں سے کاٹیں، لہذا یہ رائے بھی ہم لوگوں کو قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ صبح سنیچر کا دن ہے. ان تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ قوم یہود سنیچر کے دن کوئی کام نہیں کرتے ہیں. لڑائی تو دور کی بات ہے، لڑائی کرنا سنیچر کے دن تو بہت بڑا جرم ہے ہمارے یہاں، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں. تو آج کے دن سب غفلت میں رہیں گے، چلو اچانک ان کے اوپر دھاوا بول دو
لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کریں گے. تب کہا جب تم نہیں کرو گے ایسا تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانا ہے, اور تم جیسے بیوقوف اور احمق انسانوں سے آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی رائے, کوئی بھی تدبیر تم لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے, جبکہ نتیجہ معلوم ہے. بہرحال آگے چل کر کے جب ان لوگوں نے کوئی بھی بات قبول نہ کیا, یہ کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو قبول کریں گے, جو فیصلہ وہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق ہم قلعہ سے باہر آ جائیں گے. کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے جو ہے اوس کے سردار تھے. یہی وہ تھے جن کے ساتھ ان کا معاہدہ اس زمانے میں رہتا تھا. قبیلے کا سردار ہی سب کچھ ہوتا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہم لوگ مان لیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احزاب کے موقع پر جن کو تیر لگ گئی تھی, اس کے وجہ سے وہ بیمار تھے اور ان کا زخم جو ہے کافی بھر آیا تھا, چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے. انہوں نے اس وقت یہ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین اگر کفار قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لڑائی ابھی باقی ہے تب تو مجھ کو زندہ رکھ, اور اگر کوئی لڑائی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہونے والی نہیں ہے تو اسی زخم کو ہماری شہادت کا ذریعہ بنا دے. چنانچہ زخم تیر جو لگا تھا کوہنی میں, اور جب وہ زخم پھیلا تو پھیلتے پھیلتے حلق تک آیا, اور حلق سے پھٹ کر کے یہاں سے خون اور مواد نکلنے لگا. علا کل حال ان کو بلایا گیا. جب قبیلے کے لوگوں نے سنا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ ان لوگوں کو اترنا ہے, قبیلے کے لوگوں نے ان سے سفارش کرنا شروع کیا. کہا جیسے قبیلے خزرج کے لوگوں نے اپنے محالف قبیلہ بنو قینقاع کی مدد کی تھی, رسول سے سفارش کیا تھا, رسول نے جاں بخشی کی تھی, مدینہ سے باہر بھیج دیا تھا ان لوگوں کو, یہاں رہنے نہیں دیا تھا, ایسے آپ بھی سفارش کیجئے, ہم لوگ بھی سفارش کرتے ہیں, اور آپ بھی اسی طریقے سے کچھ فیصلہ دیجئے تاکہ ان لوگوں کی جان بچ جائے, بھلے مدینے سے باہر بھیج دیے جائیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے, فیصلے کے تعلق سے میں اس وقت کسی کے تنقید کو دھیان میں رکھے بغیر میں وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ میرے رب نے میرے دل میں ڈالا ہے. لوگوں نے بہت عاجزی گریہ زاری ان سے کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ وقت نہیں ہے جس سے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی جائے اور کسی قسم کی کوئی نرمی کی جائے. یہ قوم ایسی ہے نہیں جس کے ساتھ نرمی کی جائے, نرمی کے لائق یہ لوگ نہیں ہے, لہذا ہم وہ فیصلہ دیں گے جو رب العالمین نے ہمارے دل میں ڈالا ہے, جو رب العالمین کا فیصلہ ہے. جب ان کو وہاں بلایا گیا, ان کو اتارا گیا سواری سے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو جن لوگوں نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا ہے, آپ جو فیصلہ دیں گے اس فیصلے پر جو ہے ان کے ساتھ کارروائی کی جائے گی, اسی لیے آپ کو بلایا گیا ہے. انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کیا, یہودیوں سے خطاب کیا, کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو میں فیصلہ کروں گا کیا وہ فیصلہ آپ لوگوں کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبیلے اوس کے لوگوں نے کہا کہ یقیناً آپ کا فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کیا اور کہا کہ کیا آپ حضرات کو بھی میرا دیا ہوا فیصلہ قابل قبول ہے؟ اگر ہے تب تو میں فیصلہ دوں, ورنہ پھر فیصلہ سے کوئی فائدہ نہیں. آپ نے فرمایا یقیناً آپ کو جب لوگوں نے فیصلہ تسلیم کر لیا تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم تمام لوگوں کو آپ کا فیصلہ قابل قبول ہوگا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ لڑائی لڑنے کے لائق ہیں, جن لوگوں نے لڑائیوں میں بغاوت کی
اور جن لوگوں نے ہم لوگوں کے خلاف محاذ آرائی کی ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور جو اہل و عیال ہیں رسم و رواج کے مطابق ان کو غلام بنا لیا جائے، لونڈیاں بنا لی جائے، اور ان کی جائیداد کو قانون کے مطابق ضبط کر لیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا تو فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان کے اوپر سے کیا تھا۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق تمام کارروائیاں کی گئی، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ سے یہ آخری قبیلہ یہودیوں کا ختم ہوا، اور مدینہ منورہ کی آبادی ان تمام فتنہ گروں سے اور فتنہ پروروں سے اس دن جا کر کے پاک ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس کے بعد ہو گئی، اور ان کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی رات کے وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال کے وقت عرش الہی بھی جھوم پڑا تھا کہ ہمارے یہاں کیسے انسان کی روح آنے والی ہے، تو ہمارے خوشی کے رب العالمین کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ بہرحال اب اس کے بعد جب تمام کارروائیاں ادھر مکمل ہوئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی سورہ احزاب میں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی مدد تھی مسلمانوں، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنے قلعوں سے باہر کر دیا جنہوں نے کفار و مشرکین کا ساتھ دیا تھا، ورنہ اتنے مضبوط قلعے میں رہنے والے اور اتنا سارا انتظام رکھنے والے قوم ایسے آسانی کے ساتھ قلعوں سے باہر نہیں آیا کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد تھی مسلمانوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ مارے خوف کے وہ قلعوں سے باہر آ گئے اور رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کی مدد کام کر رہی تھی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ان لوگوں سے، ان لوگوں کو جنہوں نے کفار و مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے رعب طاری کر دیا۔ اب اس کے بعد فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اس میں سے ایک جماعت کو آپ لوگ قتل کر رہے ہو اور ایک جماعت کو گرفتار کر رہے ہو۔ جو لڑنے کے لائق لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا، اور جو لڑنے والے نہیں تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں تم کو ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، ان کی جائیداد کا مالک بنا دیا، ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا جس پہ تمہارا قدم بھی نہیں پڑا تھا، ان پر قبضہ کرنے کے لیے تم تو خالی ایک جگہ گھیراؤ کیے ہوئے بیٹھے تھے اور بقیہ آگے قدم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تم کو، تو تمام چیزوں کا مالک اللہ نے اب تم کو بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ مسلمانوں یاد رکھو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جب جس کو چاہے رسوا کر دے، جب جس کو چاہے حکومت دے، اور جب جس کو چاہے حکومت اس سے چھین لے، اس کو ذلیل کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قدرت کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چل سکتا ہے، کتنی بڑی سی بڑی طاقت ہو، کتنی بڑی سی بڑی قوت ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے تمام قوتیں ہیچ اور بیکار ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں واقعے جو سیرت نبوی کے انتہائی اہم واقعے تھے یہ واقعے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، کہ اب ہم چڑھائی کر کے جائیں گے، اب ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوا کفار مکہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی،
بلکہ سیدھے پھر ان سے صلح اور صفائی سن 6 ہجری میں ہوئی، اور پھر جب انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تب جا کر کے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو غزوہ تھا اور یہ جو لڑائیاں تھیں سن 5 ہجری میں، دراصل یہ حد فاصل بن گئی، یہیں سے مسلمانوں کی طاقت ابھر کر کے اور ان کی قوت پورے جزیرۃ العرب میں نمایاں ہو گئی، اور سمجھیے کہ یہاں سے اب حالات مکمل طریقے سے مسلمانوں کے کنٹرول میں ہو گئے۔ اب کوئی طاقت جزیرۃ العرب میں ایسی نہیں باقی بچی جو آ کر کے مسلمانوں سے ٹکرانے کی جسارت کرے اور ان سے لڑنے کی جو ہے کوشش کرے۔ اکے دکے واقعات ضرور پیش آئے، لیکن دراصل جو بھی واقعہ اس کے بعد پیش آیا کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ مسلمانوں کو پھر کامیابی نہ ملی۔ تو اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے میرے بھائیوں تو ایسی ہی مدد آتی ہے۔ ایسے سخت ترین حالات میں اللہ رب العالمین نے کتنے آسانی سے ان تمام دشمنوں کو مدینہ منورہ کے آبادی سے نیست و نابود کر دیا، اور وہاں کی زمین ان کی سختی سے اور ان کے گھیراؤ سے مدینہ منورہ کی زمین کو آزاد کرا دیا۔ اور جن لوگوں سے خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ لوگ کسی دن پھر نہ سر اٹھائیں، ایسے لوگوں سے بھی مدینہ منورہ کی زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ باری الہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت و احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔